ابا جی کی تربیت میں دادی اور والدہ کا اہم کردار ہے۔ دادی رقیہ رحمت اللہ علیہ پیار سے کہتی تھیں، تو میرا سورج ہے، تیری روشنی پھیلے گی۔ ابا جی فرماتے ہیں کہ میں نے شعور کے زینے پر پہلا قدم رکھا تو یہ دیکھا کہ دادی اماں کی گود میں ہوں اور دادی اماں اللہ کے کلام کے ورد میں مگن ہے۔ یہ بھی دیکھا کہ رات کو سونے سے پہلے کلمہ شہادت پڑھوایا جا رہا ہے اور صبح بیدار ہونے کے وقت لازم تھا آنکھ کھلتے ہی کلمہ طیبہ پڑھا جائے۔ پیارے ابا جی نے چھوٹی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا، سبق جلدی یاد کر لیتے، قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو آواز میں محبت اور مٹھاس سننے والے کے دل میں اتر جاتی۔ عظیمی صاحب رحمت اللہ علیہ کے والدین اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے، پاکیزہ طبیعت، صفائی پسند، مہمان نواز اور علم دوست تھے۔ والدہ جس کو بچے آپا جی کہتے تھے بچوں کو ہمیشہ صاف کپڑے پہناتی تھی۔ وہ فرماتی تھیں، میلے کپڑے اتار کر طے کر کے رکھو۔ جو لوگ میلے کپڑے اتار کر ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں وہ ناشکرے ہوتے ہیں، وہ اپنی چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ آپا جی رحمت اللہ علیہ کا اصول تھا، بچوں میں سے کوئی کہتا کہ میں فلاں چیز نہیں کھاتا تو وہ کہتی تھیں جاؤ کھیلو، تمہیں بھوک نہیں ہے۔ بچے ضد کرتے تھے لیکن آپا جی رحمت اللہ علیہ وہی کھانا کھلاتی جو گھر میں موجود ہوتا، البتہ شام کو یا اگلے چند روز میں بچے کی فرمائش پوری کر دیتی تھی۔ بچوں، آپ کی سمجھ میں کچھ آیا؟ ابا جی کو بچپن میں اذان دینے کا شوق تھا۔ والد کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے جاتے تو پہلے وہ اذان دیتے تھے، پھر مؤذن اذان دیتا تھا۔ ابا جی کی زندگی محنت، عزم، حوصلے اور جدوجہد کی تصویر ہے۔ کم عمری سے محنت مزدوری کی اور محنت کے کام کو حقیر نہیں سمجھا۔ وہ ہم بچوں سے فرماتے ہیں، جو کام مل جائے وہ کر لو، بندے کا کام کوشش ہے، یقین کے ساتھ محنت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ایک روز بہنوئی صاحب نے بوریاں اٹھاتے ہوئے دیکھا تو رو پڑے۔ ابا جی نے فرمایا، مزدوری کوئی بری چیز نہیں ہے،